اللہ جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تمام ہی نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، بے شک تمام نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے جگہ کا بھاری ہونا یا جگہ کا ہلکا ہونا، مفتی صاحب تشریف فرمائے فی نفسی ہی کوئی جگہ جو ہے وہ نحوست کا نقصان کا باعث نہیں ہوتی، اور کوئی جگہ بھی فائدے کا باعث نہیں ہوتی۔ ٹھیک، دیکھیں انسان جب کہیں پر ہوتا ہے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک وادی کے پاس سے گزرے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وادی حجر کے پاس سے گزرے تو کہا یہاں سے جب گزرو تو روتے ہوئے گزرو، اور رونا نہ آئے تو یہاں سے نہ گزرو۔ اب اس سے محدثین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہاں فرمان جو ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس جگہ پر قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی بے ادبی کی، ٹھیک، جس کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا، اور جس جگہ پر اللہ کا عذاب آئے اس جگہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جگہ جو ہے اس جگہ پر برکت ختم ہو جاتی ہے، تو ایسی جگہ سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک، اب ہمارے یہاں جو عام طور پہ کانسیپٹ ہے، کسی بندے نے کوئی دکان کھولی یا کسی نے جو ہے وہ کوئی گھر خریدا اور خدا نخواستہ اس کو نقصان ہونے لگا یا وہ پریشانی میں آنے لگا، تو فوراً کہا جاتا ہے کہ جی یہ جگہ جو ہے وہ بھاری ہے۔ بھاری ہلکے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اصل ہے انسان کے اعمال، جیسا ابھی مفتی صاحب نے بہت جو ہے ڈیٹیل میں اس کو بیان کیا۔ علماء فرماتے ہیں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر ایسی جو ہے آپ کے جانے کے بعد وہاں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان ہو رہا ہے، تو انسان کو اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے، اور اس جگہ پر جہاں اس نے کاروبار کیا ہے یا اس نے گھر بنایا ہے، اسے چاہیے وہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے، نماز کی پابندی کرے، خیر و برکت والے کام کرے، تو انشاءاللہ تعالی اگر کسی وجہ سے اس جگہ بے برکتی ہے بھی تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے ذکر سے وہاں برکت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ، یہ سب سے جو ہے نا ضروری کام ہے۔ اور خاص طور پہ ایک چیز بڑی خاص ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں، اور جیسے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ ضمناً ایک بات کرتا چلوں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جادوگر سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اب ایسے سورہ بقرہ شریف ہے یا دوسری ایسی قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں ہیں، تو میں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت، اور آپ بھی جانتے ہی ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو ان کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ اپنی دکان کے اندر جو ہے وہ کثرت سے نوافل پڑھتے رہتے تھے، جب کوئی بندہ آتا سودا بیچ دیتے، ورنہ نوافل میں مصروف ہو جاتے۔ تو ایک دن آپ کو خبر ملی کہ جس مارکیٹ میں آپ کی دکان ہے وہاں آگ لگ گئی اور ساری دکانیں جل گئیں۔ اب وہ آپ نے کہا چلو جی اب دکان تو رہی نہیں، آپ اپنے دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن دکان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا ساری مارکیٹ جلی ہوئی ہے، میری دکان بچی ہوئی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ جو یہاں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس ذکر کی برکت سے اللہ نے آپ کی دکان کو آگ سے بچا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو نحوست ختم ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے، اور یہ بے برکتی پیدا ہوتی ہے اللہ کو ناراض کرنے سے۔ اس میں جگہ کا کوئی قصور نہیں ہوتا، آپ کا ہوتا ہے، ہاں آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ دوسری بات آئی نام کے حوالے سے، نام بھی ہلکا اور بھاری نہیں ہوتا، نام اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میرا نام حزن ہے۔ حزن کا معنی ہے سختی۔ ٹھیک، حضور نے فرمایا آپ سہل ہیں، یعنی آپ نرمی ہیں۔ واہ واہ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نام تو والد نے رکھا ہے، میں تبدیل نہیں کر سکتا، یہ نام میرے والد نے رکھا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو حضور نے فرمایا تم سہل ہو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ والد نے نام رکھا ہے، مشہور ہو گیا ہے، معروف، اب میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں اس نام کی وجہ سے کئی وقت تک ہمارے خاندان میں سختی اور مصیبتیں رہیں۔ اللہ، تو نام کے اثرات ہوتے ہیں، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب نام، علماء فرماتے ہیں نام، اچھا نام رکھنا یہ اولاد کا حق ہے، اور جب نام رکھا جائے تو وہ انبیاء علیہم السلام کے نام پر رکھا جائے، حضور کے اصحاب یا اہل بیت رضی اللہ عنہم کے نام پہ رکھا جائے، ایسے ناموں کے اوپر نام رکھا جائے کہ جن کا تعلق اللہ کے کسی پیاروں سے ہو،
تاکہ جو ہے اس کے اثرات ملیں. خاص ایک بات ایڈ کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ حضور نے اس بات کو پسند فرمایا ہے کہ اگر تمہارے 3 بیٹے بھی ہوں تو تم اپنے ہر بیٹے کا نام محمد رکھو. اللہ اکبر. اور اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ اپنے بچے کا نام محمد رکھو, ساتھ میں پکارنے کے لیے کوئی اور نامل شامل کر لو, لیکن محمد نام رکھیں گے تو اس کی برکت دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. اللہ